دنیا کی ترقی کا راز یہ ہے، وہ جتنا آگے بڑھ رہی ہے اپنے انٹلیکچول سرچشموں کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا دوسرے ملکوں میں کلچرل سینٹر کھول رہی ہے، تہذیب و تمدن کے مراکز کھول رہی ہے۔ یہ انٹلیکچول بریجز ہیں جس کی وجہ سے مخالفین کے ساتھ بھی دوستی کا رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ انٹلیکچوئلز ہی ہیں جن کی تعلیمات سے یا جن کی تعلیمات سرچشمہ ہے، جن کے افکار سرچشمہ ہیں تمام ترقیوں کا۔ میں مختصر مثال ایک عرض کرتا ہوں کہ متحدہ ہندوستان میں، بر صغیر میں، علامہ اقبال کے دور میں بہت بڑے ذمہ دار اور جاگیردار تھے جو مسلمان تھے، پریکٹسنگ مسلمان تھے اور کمیٹڈ تھے اپنی قوم اور امت کے ساتھ۔ بہت تاجر تھے جو مسلمان تھے، جن کو اپنی امت کا درد اور احساس تھا، صنعت کار تھے، انجینئر تھے، اور بھی بہت سے طبقے، لیکن اس ملک کے، اس امت کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کے لیے ایک خطہ زمین کا تصور ایک انٹلیکچوئل نے دیا جس کا نام علامہ محمد اقبال تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مفکرین کی امیجنیشن اور تخیل کی استعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ اس بنا پر ہمیں بھی آج اسی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے سرچشمہ فیض ہیں، جو اپنے روحانی مراکز ہیں، جو انٹلیکچوئل جو لنچ پنز ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اور طرح کی ترقیوں کو بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ اقبال اور خوشحال خان کا خٹک کے سملیرٹیز ہیں وہ انگنت ہیں۔ وہ بہادر انسان تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ خوشحال خان خٹک 1613 میں پیدا ہوئے، 1613 عیسوی میں، اور ان کا 1699 میں یعنی 1689 میں انتقال ہوا، یعنی علامہ اقبال کی ولادت سے تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ علامہ اقبال میں اور خوشحال خان خٹک میں توارد والی وہ یوں سمجھیں سملیرٹیز ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کہیں یہ شہادت نہیں ملتی کہ علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک کے فارسی آثار سے کہیں استفادہ کیا، جیسے ڈاکٹر رفیقی صاحب نے فرمایا ہے اپنی گفتگو میں، پرفکر گفتگو میں، کہ انہوں نے راورٹی کے ترجموں سے، پشتو علامہ نہیں جانتے تھے اور کسی زبان میں خوشحال خان خٹک کے آثار کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، وہ میجر راورٹی نے ترجمہ کیا، تو وہ پرفیکٹ ترجمے نہیں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ مشرقی افکار کی کسی مشرقی زبان میں منحصہ شہود آنے والی چیز یا ورک کو کسی مغربی زبان میں اس صراحت، سچائی اور خلوص کے ساتھ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں خود ترجمے کرتا رہا ہوں، بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، وہ پوری طرح سے کمیونیکیٹ ہو نہیں سکتی، یعنی جو صحیح معنی میں کمیونیکیٹ بھی افکار خوشحال خان خٹک کے نہیں ہو سکے، ایک شکستہ ریختہ ان کے افکار کا انگریزی ترجموں سے علامہ اقبال نے جو اخذ کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود خوشحال خان خٹک انٹلیکٹ کے کس پائے پر تھے۔ یہ جامع کمال جو ایک تعریف ہے صحیح معنی میں کسی جامع کمال آدمی کی، وہ خوشحال خان خٹک پہ 100% راست آتی۔ وہ بہادر آدمی تھے، جنگجو تھے، نثر لکھنے والے تھے، شعر لکھنے والے تھے، پھر مختلف زبانوں میں نکلنے والے تھے، جیلیں کاٹیں اور اپنے وقت کے مقتدر ترین بادشاہوں کے سامنے، اورنگزیب جیسے لوگوں کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اپنی آب و خاک، اپنے تہذیب و تمدن کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے سختیاں بھی برداشت کی، جیسے ڈاکٹر رفیقی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ بھی شاعری میں تقریباً وصیت کی کہ میری قبر بھی کسی ایسی جگہ پر بنائی جائے جہاں مغلوں کے گھوڑوں کی دھول بھی نہ پہنچ سکے، یعنی وہ آزادی کا سمبل اور علامت ہے۔ یہی بات علامہ اقبال نے جگہ جگہ کہی ہے۔ میں مختصراً ایک بات بتاتا ہوں، علامہ کا ایک دو بیتی ہے کہ آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، کہ انسان نے نادانی کی وجہ سے انسان کی پرستش اور غلامی کی، گوہری داشت ولی نظر قباد و جم کر، اس کے پاس انسان کے پاس ایک خودی کا جوہر
اور توانائی تھی جو اس نے بادشاہوں پر نثار کر دی، یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است۔ یہ کام کرنے سے انسان گویا کتوں سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ علامہ اقبال نے اس دلیل کا ایک جواب بھی دیا ہے کہ من نہ دیدم کہ سگی پیچھے سگی سر خم کر، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی کتا کسی کتے کے آگے جھک رہا ہو۔ یعنی وہ جو غیرت اور سربلندی والی بات خوشحال خان خٹک نے کہی، اپنے تمدن کے ساتھ جڑے رہنے اور اپنی تہذیب اور ثقافت کا دم بھرنے والی اور آب و خاک کی ترقی کا سوچنے والی، وہی علامہ اقبال نے جگہ جگہ کہی ہے، اور اس کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ ایسے لیڈرانہ صفات لوگوں کی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ضرورت ہے جن میں روحانی اور جسمانی ترقی کا امتزاج ہو۔ علامہ اقبال کی مثنوی اسرار خودی 1915 میں چھپی، یہ فارسی کا پہلا ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے مقدمے میں علامہ نے مولانا جلال الدین رومی کے 3 شعر درج کیے۔ اس کی ایک نہایت رومانوی غزل ہے، اس کے 3 شعر ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر۔ کل ایک شیخ ہاتھ پر ہتھیلی پر چراغ رکھ کر شہر میں گھوم رہا تھا کہ کس دام و دد ملولم ہو انسانہ مارزوست، کہ میں درندوں اور جانوروں سے دکھی ہوں، مجھے کسی انسان کی جستجو اور تلاش ہے۔ زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، ان سست عناصر لوگوں سے میرا دل گھبرا گیا ہے۔ شیر خدا اور رستم دستانہ مارزوست، مجھے کسی ایسے مرد کامل کی تلاش ہو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روحانی اور داستانوں اور کہانیوں والے دستان کے بیٹے رستم کی تلاش ہو، یعنی ایک ایسی تلاش ہے، یعنی ایک ایسے آدمی کی جس میں روحانی اور مادی طاقت ہو، دونوں کا امتزاج ہو۔ گفتند یافت می نشود جستہما، لوگوں نے اسے کہا ہم نے بہت ڈھونڈا ہے، ایسا کوئی ملتا نہیں ہے۔ تو مولانا رومی نے اس مکالمے کا جواب یہ دیا، گفتن کہ یافت می نشود آنا مارزوز، اس نے کہا وہ جو نہیں ملتا مجھے اسی کی تلاش ہے۔ یہ تلاش اپنے وقت میں خود خوشحال خان خٹک کو رہی اور علامہ اقبال کو بھی رہی۔ آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان سرچشمہ فیض کی طرف رجوع کریں۔ علامہ اقبال نے بہت سی جگہوں پر، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا، پس از من شعر من خوانند و در یا بند و می گویند، اقبال نے کہا کہ میرے بعد لوگ میری شاعری پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور کہیں گے جہانی را دیگر گن کرد یک مرد خدا گاہی، کہ ایک خداگاہ، خوددار اور اپنی خودی کو پہچاننے والے آدمی نے دنیا میں انقلاب برپا کر دی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ نے اپنے آخری دنوں میں ایک 2 بیتی کہی ہے جس میں یہ شکوہ کیا ہے کہ چو رخت خویش بر بستم از این دیر، جب میں اس دنیا سے کوچ کرنے لگا تو ہمیں گفتند با ما آشنا بود، تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا دوست تھا، آشنا تھا، ولیکن کس نہ دانستین مسافر، لیکن کسی نے نہ پہچانا کہ اس اجنبی اور پردیسی نے چے گفتو باقی گفتو از کجا بود، کہا کیا ہے، اس کی باتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا تھا اور ان کے مخاطب کون تھے۔ مراد ہے وہ یہ شکوہ کو نہ رہے کہ میری بات کوئی سمجھ نہیں۔ آج بھی خوشحال خان خٹک اور اقبال کے حوالے سے یہ بات کسی حد تک راست ہے۔ میں جب اس سیمینار کا پتہ چلا، ویسے بھی میں خوشحال خان خٹک کے ورکس کا خاص طور پر فارسی تحریروں کا پتہ کرتا رہا تو کوئی منظم شکل میں نہیں موجود۔ پروفیسر پریشان خٹک نے ان کی شاعری کا اردو ترجمہ کیا جو اکادمی ادبیات اسلام آباد نے چھاپا، اور بہت اچھا عمدہ ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ خدیجہ فیروز الدین کا PhD کا تھیسس بھی چھپا ہوا ہے۔ لیکن ان کی بہت سی تحریریں ہیں، باز نامہ ہے، سات نامہ ہے، طب نامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس کا انتظام ہو سکے، یہاں پشتو اکیڈمی ہے، ادارہ فروغ قومی زبان ہے، اقبال اکیڈمی ہے، خود اور یونیورسٹیاں ہیں، پبلک سیکٹر کی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، اس پر کوئی احسان ہوگا ہماری نوجوان نسل پر اور ہماری ترقی کے لیے سنگ میل اور مشعل راہ ہوگا کہ ہمیں خوشحال خان خٹک کی پہلے مرحلے میں جو انہوں نے لکھا جدید ترین معیارات کو سامنے رکھ کے ایڈٹ کر کے شائع کیا جائے۔ اگلا مرحلہ اس کے اردو اور انگریزی تراجم کا ہے تاکہ صحیح معنی میں سچائی کے ساتھ ان کی باتوں کو سمجھا جا سکے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب صاحبزادہ صاحب کو، جن کا میں بہت ہی ارادت مند ہوں، ان کی بڑائی ہے کہ
یہ شفقت اور کرم فرماتے ہیں. سچی بات ہے میں نے ان سے لرن کیا ہے، اور یہ فیضان نظر کا وہ سلسلہ ہے جسے ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں ہیں. اور گورنر صاحب کا بھی بہت ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا وہ کیا. میں بنیادی طور پر میری مادری زبان سرائیکی ہے اور میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے. میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوشش کے باوجود بھی میں کسی حد تک پشتو سمجھ لیتا ہوں، وہ بھی آہستہ آہستہ بولی جائے. لیکن میں صاحبزادہ صاحب کی طرح مشتاق ہوں کہ کوئی زیادہ علمی بنیادوں پر اسے سیکھا جا سکے. آپ سب کا بہت شکریہ.